بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے محبت رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں محبوب رکھو، اور جن چیزوں سے پرہیز کا حکم دیا ہے ان سے پرہیز کرو۔ اللہ کے عذاب اور جہنم سے ڈرو۔ اگر جنت کا ایک ذرہ تمہارے پاس دنیا میں ہوتا تو دنیا تمہارے لیے انتہائی جاذب نظر اور پرکشش ہو جاتی، اور اگر جہنم کی آگ کی ایک چنگاری تمہارے ساتھ ہوتی تو دنیا تمہارے لیے انتہائی مہلک اور تباہ کن بن جاتی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں پر بھوک مسلط کر دی جائے گی، یہاں تک کہ وہ عذاب کو بھول کر کھانے کی التجا کریں گے۔ ان کی التجا کے جواب میں انہیں زری پیش کی جائے گی جو ایلوے سے بھی زیادہ کڑوی اور نہایت بدبودار ہوگی، جو نہ انہیں فربا کرے گی اور نہ ان کی بھوک مٹائے گی۔ پھر کھانے کی درخواست کریں گے تو انہیں ایسا کھانا دیا جائے گا جو ان کے گلے میں اٹک جائے گا۔ تب انہیں یاد آئے گا کہ وہ دنیا میں حلق میں پھنسا ہوا لقمہ پانی سے اتارتے تھے، لہٰذا وہ پانی کے لیے التجا کریں گے تو ان لوہے کی سنسیوں سے پکڑ کر گرم پانی کا برتن ان کے آگے لایا جائے گا۔ جب وہ برتن منہ کے قریب ہوگا تو تپش سے ان کے چہرے جھلس جائیں گے، اور جب وہ پانی ان کے پیٹ میں پہنچے گا تو ان کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ پھر وہ کہیں گے کہ جہنم کے نگہبانوں کو بلاؤ، اور انہیں بلا کر کہیں گے، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر عذاب میں ایک دن کی تخفیف کر دے۔ وہ نگہبان کہیں گے، کیا تمہارے پاس پیغمبر دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ جہنمی کہیں گے، ہاں آئے تھے۔ تب وہ کہیں گے، تم خود دعا کرو، اور کافروں کی دعا کبھی راہ راست پر نہیں آتی۔ پھر وہ کہیں گے، مالک جہنم کو بلاؤ، اور اسے بلا کر کہیں گے، اللہ تعالیٰ ہم پر موت مسلط کر دے۔ مالک جواب دے گا، تمہیں مرنا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ ان کی دعا اور مالک کے دعا کے درمیان 1000 برس گزر جائیں گے۔ پھر کہیں گے کہ رب سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں ہے، لہٰذا اپنے رب کے حضور میں عرض کریں گے، اے رب، ہم پر بدبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ ہو گئے، اب ہمیں نکال، اگر ہم پھر وہی کام کریں تو ہم ظالموں میں ہوں گے۔ انہیں جواب ملے گا، دور ہو جاؤ، اسی جہنم میں رہو اور خاموش ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت انہیں ہلاکت، سختی اور ندامت گھیر لے گی، اور وہ ہر قسم کی بھلائی سے نا امید ہو جائیں گے۔ اب دوزخ کے سانپ، بچھو اپنے تیز زہر کے ساتھ ان پر مسلط کیے جائیں گے، جو ان کے سخت دشمن ہوں گے، اور ایک لمحہ بھی کاٹنے اور ڈنک مارنے سے باز نہیں رہیں گے۔ اور ان سانپوں اور بچھوؤں سے متعلق فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہنم میں بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے موٹے اور لمبے سانپ ہوں گے۔ جب وہ پھنکاریں گے تو ان کی گرمی 40 برس کے فاصلے سے محسوس کی جائے گی، اور ہیبت ناک بچھو ہوں گے جن کی سانس کی گرمی 40 برس کے فاصلے سے محسوس کی جائے گی۔ حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخیوں کی 5 میں سے 4 باتوں کا جواب دے گا، مگر 5ویں جواب کے بعد پھر کبھی کلام نہیں فرمائے گا۔ چنانچہ دوزخی کہیں گے، اے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ زندہ کیا، ہم نے اپنے گناہوں کو مان لیا ہے، پس کوئی نکلنے کا راستہ ہے؟ رب فرمائے گا، یہ اس لیے ہے کہ جب تمہیں اللہ کی وحدانیت کو بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، اگر اس کا شریک لایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ حکم صرف اللہ بزرگ و برتر کے لیے ہے۔ وہ پھر کہیں گے، اے رب، ہم نے دیکھا اور سنا، ہمیں واپس بھیج تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ رب کریم فرمائے گا، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہیں کوئی زوال نہیں آئے گا؟ پھر کافر کہیں گے، اے رب، ہمیں جہنم سے نکال، ہم پہلے سے اچھے عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی جس میں تم نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو یاد کرتے اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا؟ اب تم عذاب چکھو، ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہے۔ تب وہ کہیں گے، اے رب، ہم پر بدبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ ہو گئے تھے، اے رب، ہمیں اس سے نکال، اگر ہم پھر اسی راستے پر لوٹے تو ہم ظالم ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جہنم میں رہو اور اب مت بولو،
یہ ان کے لیے انتہائی درجے کا عذاب ہوگا اور پھر وہ کبھی باری تعالیٰ سے کلام نہیں کر سکیں گے۔ دوستو، یہ تمام سوالات و جوابات قرآن پاک کی مختلف آیات سے لیے گئے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لایا جائے گا۔ جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے، اس کی خوشبو سونگھیں گے، جنتیوں کے محلات دیکھیں گے، تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہیں واپس لے جاؤ، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ ایسی حسرت لے کر لوٹیں گے کہ اول و آخر اس کی مثال نہیں ملے گی، اور کہیں گے اے رب، اگر جنت اور اس میں رہنے والوں کے لیے جو انعامات تیار ہیں وہ دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں بیچ دیتا تو ہمیں کچھ آسانی رہتی۔ رب تعالیٰ فرمائے گا یہ تمہارے ساتھ اس لیے کیا گیا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں آتے تو اکڑ کر آتے، لیکن جب تم لوگوں سے ملتے تو جھک جھک کر ملتے تھے، لوگوں کو اپنے دلوں میں چھپی باتوں سے بے خبر رکھتے اور ریاکاری سے کام لیتے تھے۔ تم لوگوں سے تو ڈرتے تھے مگر میرا کوئی ڈر نہیں تھا۔ تم لوگوں کو بڑا سمجھتے تھے اور مجھے نہیں۔ تم ذاتی غرض کے لیے لوگوں سے تو تعلقات ختم کر دیتے تھے مگر میرے لیے نہیں۔ آج میں تمہیں دائمی نعمتوں سے محروم کر کے دردناک عذاب کا مزہ چکھاؤں گا۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی بدولت ہم عذاب نار سے محفوظ رہیں، اور ہمیں اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں شامل فرمائے۔ آمین۔